دیکھ لو بھائی، دیکھ لو، یہ میرا سٹینڈ پڑا ہوا ہے، ادھر میں نے نوٹ بنا کے رکھ دیا ہے، مگر نہیں ہو رہا. کیا کروں یار، پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح کر لیتے ہو. ارے بھائی، نہیں ہو رہا مجھ سے تو یہ ویڈیو بنی نہیں رہی. کس طرح کر لیتے ہو آپ لوگ کس طرح کر لیتے ہو یہ؟ میں آپ ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو کیمرے کے سامنے بات کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ کر اتنی پتہ نہیں کتنے منٹس کتنے گھنٹے تک بات کرتے ہیں. ہم سے تو نہیں ہوتا. میں نے بہت کوشش کی مگر میں پتہ نہیں اتنی غلطیاں کر رہا ہوں کہ میں ایک اچھی سی ویڈیو آپ کے لیے بنا نہیں رہا. میں نے سب کچھ نوٹ کر کے بھی رکھ دیا ہے کہ میں پڑھ کر سنا دوں آپ کو، مگر نہیں ہو رہا. چلو ابھی یہ سیلفی، یہ میں نے اس طرح وہ ہاتھ میں ہی فون اٹھا لیا ہے، تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ میں کس ٹاپک پر آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا اور کیا میں شیئر کرنے والا تھا. تو آج میں آپ کے ساتھ پرفیکشنزم پر بات کرنا چاہتا ہوں. پرفیکشنزم کا مطلب ہے کہ آدمی ہر کام کو بالکل بے عیب اور کامل طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز میں بہترین ہونا چاہیے اور اپنی غلطیوں یا ناکامیوں کو برداشت نہیں کر پاتا. اس کی وجہ سے وہ خود پر بہت دباؤ ڈال سکتا ہے اور کبھی کبھی اس کی کوشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کام کرنا مشکل محسوس کرتا ہے. پرفیکشنزم کے کچھ اور پہلو بھی ہے. غلطیوں کا خوف. پرفیکشنسٹ افراد کو غلطیاں کرنے کا بہت ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نئے چیلنجز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ وقت لینا. پرفیکشنسٹ افراد اپنے کام کو مکمل کرنے میں بہت زیادہ وقت لے سکتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو بالکل درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عدم اطمینان. پرفیکشنسٹ افراد اکثر اپنی کوششوں سے مطمئن نہیں ہوتے، چاہے ان کی کارکردگی کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو. سٹریس. پرفیکشنزم اور دباؤ کی وجہ سے لوگ زیادہ سٹریس اور دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، جو کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. رشتہ داریاں. پرفیکشنسٹ رویہ کبھی کبھار دوسروں کے ساتھ تعلقات میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دوسروں سے بھی اسی معیار کی توقع کی جاتی ہے. پہلوؤں کو کم کرنے کے نیگیٹو کو سمجھنا اور اس کے پرفیکشنزم طریقے اپنانا اہم ہے تاکہ اپنی زندگی میں بہتر توازن پیدا کر سکیں. تو اسی ٹاپک پر میں آج آپ کے ساتھ بات کرنے والا تھا. آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، کچھ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، مگر نہیں ہو رہا مجھ سے. میں کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں بھول پاتا. تو دوستو، میرا آج کا یہ ٹاپک میں اسی طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ہر چیز میں بائی پرفیکشنسٹ نہ بنو. جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو، پریکٹس کرو، بار بار پریکٹس کرو. میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ اتنا پریکٹس کیا کہ میں ایک اچھی سی ویڈیو اس ٹاپک پر بنا دوں، مگر نہیں ہو پا رہا مجھ سے. تبھی میں نے فون اٹھایا اور میں نے سوچا میں اسی طرح یہ ویڈیو بنا لیتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دوستو، ہمارے اندر ایک آواز ہوتی ہے جسے اندرونی نقاد یا اندرونی تنقید کرنے والا کہا جاتا ہے. اسے انگریزی میں انر کرٹک کہا جاتا ہے. یہ آواز ہمیں خود پر شک کرنے اور ہمیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر پردہ ڈالنے پر مجبور کرتی ہے. اس آواز کا سامنا کرنا اور اس کو پہچاننا تخلیقی کام کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے.
بھائی جو بھی آپ میں ٹیلنٹ ہے اور جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ڈر کو پھر ختم کرنا ہوگا، اور غلطیاں ہوتی رہیں گی، غلطیوں سے ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھیں گے، اور کوشش کریں کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو، دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو، اور اب آپ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس سے سیکھ ملے گی ہمیں۔ تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔